ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کے ساتھ سفر پر تھے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم آپ کو عطا کیا ہے وہ میں آپ سے سیکھنے کی غرض رکھتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، معاملے مشکل ہے، سفر دشوار ہے، میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اب کی کوئی نافرمانی نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے کہ جب تک میں نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی شرط قبول کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی پر ایک زوردار ضرب لگائی جس سے کشتی کا ایک پھٹا ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت ناراض ہوئے اور کہا آپ نے خام خواہ کشتی توڑ دی، کشتی میں بیٹھے لوگ ڈوب جائیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شرط یاد دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب خشکی پر پہنچے تو وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جس کو حضرت خضر علیہ اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور پوچھا اس بے قصور کو کیوں مار ڈالا؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ایک آخری موقع دے دیجئے، اگر میں نے اب آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک بستی میں جا پہنچے جہاں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مہمان آئے ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجئے، جس پر بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا اور انہیں اپنا مہمان نہ بنایا۔ پھر یہ دونوں اس بستی کی ایک گلی میں جا پہنچے جس کی دیوار گرنے والی تھی۔ ان دونوں نے مل کر اس دیوار کی مرمت کی، جس پر حضرت موسیٰ نے کہا ہم چاہتے تو ان سے دیوار کی مرمت کی اجرت لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا اور ہم نے ان کی دیوار کی مرمت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم نے ایک بار پھر سے اعتراض کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اب ان 3 کاموں کے کرنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ کشتی 2 مسکین بچوں کی تھی جو اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے، اور سمندر کے اس طرف کا بادشاہ بہت ظالم تھا جو لوگوں کی کشتیاں ہتھیا لیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے کشتی کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر ان کی اس کشتی کو نہ ہتھیایا، اور اس طرح ان کی کشتی بچ گئی اور ان کے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا رہی بات اس بچے کی جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، تو سنو اس کے ماں باپ بہت ہی نیک اور صالح لوگ تھے، لیکن اس بچے نے بڑا ہو کر سرکش اور کافر بننا تھا۔ اللہ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کرے گا۔ علماء نے تفصیل میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان مومن اور نیک والدین کو اس بیٹے کے بدلے ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے، اور وہ دیوار جس کی ہم نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے باپ نے خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ یا تو لوگ اٹھا لیتے یا وہ 2 بچے اٹھا لیتے۔ اگر لوگ اٹھا لیتے تو بھی خزانہ ان بچوں کے ہاتھ سے گیا تھا، اور اگر بچے اٹھا لیتے تو وہ بھی بچپنے کی وجہ سے اس خزانے کو سنبھال نہ پاتے، اور وہ بچے اس عمر میں پہنچ جائیں گے کہ خزانے کو صحیح طریقے سے اپنے کام میں لا سکیں گے، تب وہ دیوار اپنے آپ گر جائے گی۔ اور یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کیا۔